السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ الیکشن اور نیب قوانین میں ترامیم کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آج ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ بول اٹھی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کیس میں۔ کیس تو نیب ترامیم کے حوالے سے تھا، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے میں ہی ممکن ہے، اور چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے قیام کو 8 مہینے ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو اسپیکر رولنگ کا کیس تھا اس میں ہمارے سامنے بات کہی تھی کہ نومبر 2022 میں عام انتخابات کروانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور جو نیب ترامیم کا جو اصلی کیس تھا اس حوالے سے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ انہوں نے موجودہ پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ کہا کہ اس میں ہونے والی جو قانون سازی ہے وہ بھی متنازع رہی۔ چیف جسٹس نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ نیب کی قانون سازی ہوتی رہی اور پی ٹی آئی اسمبلی میں موجود نہیں تھی۔ ایک یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا کہ کیوں نہ عمران خان صاحب کو بلا کے پوچھ لیا جائے کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں اگر آپ نے پارلیمنٹ آنا نہیں چاہتے واپس تو پھر آپ نے الیکشن کیوں آپ لڑنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے سوال عدالت نے اٹھایا کہ اگر آپ اسمبلی میں ہوتے، پی ٹی آئی ہوتی تو یہ قانون سازی روک سکتے تھے، اور پارلیمان میں ہونے والی جو بحث ہوتی ہے اس میں حصہ نہ لینے کی وضاحت بھی انہوں نے کہا کہ کیوں نہ طلب کی جائے۔ اس میں جسٹس اعجاز الاحسن کے جو ریمارکس ہیں ان کا بھی بہت تذکرہ ہو رہا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئی یہ ترامیم، نیب ترامیم چند افراد کے لیے کی گئی جن کے اپنے مفادات اس سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے عدالت کی طرف سے اس بات کو اٹھایا گیا، دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ تھا اس کے جو وزارت داخلہ کی طرف سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے آج الیکشن کمیشن کو، جس میں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ فوج سے جب ہم نے کہا کہ سیکیورٹی چاہیے ہوگی انتخابات کے لیے تو ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی وہ ٹیررزم کے حوالے سے جو معاملات ہیں، دہشت گردی، اس حوالے سے مصروف ہے، اور پھر سینسس کا معاملہ بھی درپیش ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا خیبر پختونخوا کے جو آئی جی ہیں اور پنجاب کے جو آئی جی ہیں، ان دونوں نے بھی الیکشن کمیشن کے سامنے یہی موقف اپنایا تھا۔ تو ہم ڈسکس کریں گے ایک کہ کیا عدالت کے یہ جو ریمارکس سامنے آ گئے ہیں اس کے باوجود بھی انتخابات کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، یا عدالت آگے جا کے کہیں مجبور کر سکتی ہے انتخابات کی طرف جانے کے لیے، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی سے سوالات اٹھائے گئے اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی صوبائی الیکشنز بروقت کرنے کے لیے آج ایک خط لکھا گیا ہے، سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے۔ تو یہ سنجیدگی ہے، ایک طرف آئینی طور پہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، دوسری طرف ٹیکنیکل وجوہات بتائی جا رہی ہیں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی۔ یہ ہمارا مین موضوع ہوگا، اور دوسرا ہم بات کریں گے جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ جاوید چوئی صاحب نے ایک کالم میں کچھ انکشافات کیے ہیں، اس کا بھی پروگرام میں تذکرہ ہوگا، اور دیگر معاملات بھی۔ میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، کریم کنڈی صاحب وزیر مملکت ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کے لیے بھی آپ اسٹے ٹیونڈ، اس میں ہمارے ساتھ وسعت اللہ خان صاحب موجود ہوں گے، ان تمام معاملات پہ ان کا تجزیہ بھی حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ میں ڈار صاحب پہلے بلکہ کنڈی صاحب آپ سے سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو بات عدالت نے کی ہے اس کو میں تو جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس کو تقویت ملتی ہے۔ عدالت نے کنڈی صاحب انتخابات کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے۔ اب کتنے بھی تکنیکی وجوہات کیوں نہ ہو، جب چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے جو تمام مسائل ہیں اس کا حل الیکشن میں ہے، تو کیسے آپ اوائڈ کر سکتے ہیں الیکشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب کوئی بھی اوائڈ نہیں کر سکتا، اور چیف جسٹس صاحب نے یا سپریم کورٹ نے اچھی بات کی، اور میں نے غالباً آپ کے ساتھ مختلف ٹی وی پروگرامز میں ڈسکس بھی کیا۔ الیکشن جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ الیکشنز ان ٹائم ہونے چاہیے، جو کانسٹیٹیوشن میں ہے جس طریقے سے ہے۔ ہم نے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، ضمنی الیکشنز کا۔ اب نہیں ہے ان کا بائیکاٹ ختم؟ لاسٹ ٹائم وی ہرڈ کہ الیکشن لڑیں گے۔ نہیں، ابھی دیکھیں فرسٹ جو 33 استعفے ایکسیپٹ ہوئے ہیں اس میں پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس نے نامنیشن پیپر اس پہ نہیں پیش کیے۔ تو اب سیکنڈ اس میں اب باقی استعفوں کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ تو بعد میں، لیکن اگر نہیں ہوتے تو ملبہ پیپلز پارٹی پہ بھی تو آئے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک پوزیشن لے رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں رہے ہیں، اور پھر اسپیکر صاحب جو اقدامات کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی سوال اٹھ رہا ہے۔ دیکھیں ہم کیا کریں، ہم تو الیکشن کمیشن ہے، ہم الیکشن کریں۔ الیکشن کمیشن کا جو چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کا تحفہ تو انہوں نے ہمیں دیا تھا، ہم نے تو نہیں رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے۔ اگر الیکشن کمیشن نہیں کراتا تو پھر آئین کا کیا کرے؟ بطور پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو اس پہ کچھ اظہار خیال کر دیں۔ دیکھیں ہم آئین بنانے والے ہیں، ہم نے آئین کو اپنے اصل، ہاں اسی لیے آپ سے سوال کیا میں نے، کیونکہ آپ لوگ آئین ہم نے بنانے آئین کا کو دعویٰ اپنی کرتے اصل ہیں۔ شکل میں بحال کیا۔ آئین میں جو کچھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کو فالو کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی آئین سے ماورا کوئی چیز نہیں کرے گی۔ ہم نے ہمیشہ ڈکٹیٹروں کا بھی اس لیے مقابلہ کیا کیونکہ ہم نے کہتے ہیں جو بھی چیز آئین میں ہے آئین کے مطابق ہم چلیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈار صاحب 1 پیج تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اب آج حکومت، پولیس
اور فوج ون پیج پہ نظر آ رہی ہے. وزارت داخلہ نے بھی یہ خط میں کہا ہے کہ سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی. یہ ٹیکنیکل وجوہات ہے, آپ کو کیسے الیکشن ملے گا, حالانکہ عدالت بھی انتخاب کے اوپر زور دے رہی ہے, اس کی اہمیت کے اوپر. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کریں, انہوں نے تو ضمنی انتخابات کے ابھی اعلان کر دیا ہے. صوبوں کو بھی انہوں نے خط لکھ دیا تھا گورنر کو. اگر فوج درکار ہے تو وہ نہیں دی جا رہی ہے, اگر رینجرز کی ضرورت ہے, ایف سی کی ضرورت ہے, وہ نہیں دی جا رہی ہے, پولیس کی اگر ضرورت ہے انتخابات کے حوالے سے, حکومت وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. اور لیکن کب تک بھاگیں گے؟ آج ملک پاکستان میں ڈیبیٹ اس بات کی جا رہی ہے کہ آئین نام کی کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں پاکستان میں. کیٹاگوریکلی واضح طور پہ لکھا ہے کہ 90 روز سے ایک دن آگے بھی نہیں صوبوں کے انتخابات جا سکتے حکومت تحلیل کرنے کی صورت میں. تو یہ جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک, حکومت کی صفوں سے آئے روز مختلف بیانات آتے ہیں کہ اگر 90 روز میں الیکشنز نہیں بھی ہوں گے تو کیا ہو جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ آئین کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن کچھ چیزیں آپ پہ بھی تو ڈالی جا رہی ہیں ڈاکٹر صاحب. مشترکہ مفادات کونسل میں ڈیجیٹل سینسس کا فیصلہ آپ لوگ کر کے گئے تھے کہ اسی کے تحت اگلے انتخابات ہوں گے. پھر عدالت آپ لوگوں کے اوپر بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے پارلیمان کو کیا مذاق سمجھا ہوا ہے, الیکشن کو کیا مذاق سمجھا ہے. یہ الفاظ نہیں تھے ریمارکس میں عدالت کے, لیکن سوال تو یہی پوچھا گیا کہ آپ نے اسمبلی چھوڑی کیوں اگر آپ نے الیکشنز لڑنے تھے. سلسلہ جو آپ نے شروع کیا تھا وہی آپ لوگوں کے سر نہیں پڑ رہا آج ڈار صاحب. دیکھیں, ہم اگلے 5 سال کا مینڈیٹ لینے کی بات کر رہے ہیں نظیم پاکستانیوں سے جو مجھے آپ کے پروگرام سے سن رہے ہیں. یہ کوئی 6 ماہ کے لیے الیکشن نہیں ہونے جا رہا پنجاب کا یا خیبر پختونخوا کا. ہم تو پچھلے 8 ماہ سے اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ آئیں جنرل انتخابات کی طرف جاتے ہیں. 8-10 ماہ میں جس طرح کی معاشی بدحالی اور جس طرح کی معاشی دہشت گردی کی گئی ہے پاکستان میں, اور جو معیشت کا حال ہے, بجلی کو لے لیں, آٹا دال چینی ڈالر پیٹرول لیتے جائیں نام آپ, کوئی ایک چیز نہیں ہے. پاکستان کی 5 بڑی ادویات بنانے والی کمپنیز بند ہو گئی ہیں. یہاں پیناڈول نہیں لوگوں کو مل رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کرنے کیا آئے تھے. اس لیے ہم نے انہیں کہا کہ ہم انتخابات کی طرف جاتے ہیں. پھر یہ عظیم پاکستانی جس کو بھی 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیں وہ آئے, اکنامک پلان بنائے, ایک سٹیبلٹی کی طرف پاکستان جائے, استحکام کی طرف جائے. آپ مجھے بتائیں, اگر 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا اگلے 4-5 ماہ پاکستان میں معاشی استحکام رہے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی؟ عمران خان اس طرح چپ کر کے بیٹھا رہے گا؟ یہ پھر ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کارکنوں کو کال دیں, سڑکوں پہ آئیں. پھر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر آئین کی بحالی کے لیے بنیادی طور پہ تحریک چلانی پڑے گی نا. اگر یہ دونوں چیف منسٹر رہتے ہیں جو کہ آئینی طور پر 90 روز سے ایک دن زیادہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں, ایک طرف گورنر کا سب سے پہلا کام تھا الیکشن کی تاریخ دینا, پھر کام تھا کابینہ اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا اعلان کرنا. صحیح. اسی آرٹیکل کے تحت آپ کا پنجاب کا گورنر اور خیبر پختونخوا کا گورنر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگا دیتا ہے, لیکن الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے. تو کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کنڈی صاحب, آپ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ سٹیبلٹی ہم لوگ لے کے آنے کے لیے آئے ہیں, یہ ہماری مجبوری تھی عمران خان صاحب کی حکومت بھیجنا. لیکن عمران خان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے آج کے عدالتی ریمارکس سے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے, عمران خان صاحب کہتے تھے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے کوئی معیشت نہیں سنبھال سکتے یہ لوگ. جج صاحبان نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نیب ترامیم اپنے فائدے کے لیے کی گئی, ترامیم سے چند افراد نے فائدہ اٹھایا. آپ لوگوں نے بائی پلان پارلیمان کو اس قسم کا رکھا کہ وہاں پہ ایک قانون سازی ہو, جو سوال انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر بھی اٹھایا ہے. تو پھر اب اس داغ کو کیسے دھوئیں گے آپ لوگ کہ اپنے فائدے کے لیے آپ لوگ ان چند مہینوں میں دیکھیں کوئی فائدے کے لیے نہیں ہے. پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے. پارلیمان جو ہے, اب دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ نیب, دیکھیں نیب تو ان کے دور میں تھی. یہ ڈار صاحب آتے تھے اور کہتے تھے کہ فلاں بندہ پکڑا جائے گا, ایسے ہوگا. میں نے ان کی بھی پریس ٹاک دیکھی تھی ایک دفعہ جب یہ بل کے آئے تھے چیف اپنا اس سے چیئرمین نیب سے, انہوں نے جو باتیں کی تھی. ہم نے کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہم نے کوئی استعمال نہیں کیا, انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی سپریم کورٹ کا اپنی اس پہ بالکل اپنی بات ان کی ہے. وہ جو اگر اب آج ہم اب سپریم کورٹ پہ اگر بات کریں تو کل آپ اور میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اور ڈار صاحب کھڑے ہوئے کہ آپ نے کیوں ایسی بات کی. لیکن یہ باتیں تو واضح ہیں جس لیکن اچھی بات ہوگی کہ اگر ہمیں اس ڈیم کم فنڈ کا بھی ہمیں جو ہے وہ ہمیں تو دیکھیں ہمیں تو ڈیم فنڈ کا بھی بتایا جائے کہ جتنا ڈیم فنڈ فارمر چیف جسٹس نے جمع کیا تو کدھر گیا, کہاں پر ہے, کتنے پیسے جمع ہوئے, کتنے تشہیر پہ خرچ ہوئے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے مانگا اور وہ دینے سے نہیں دے رہے کہ ہم نہیں بتا سکتے آپ کو.
اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے بھی سوال نہ پھر کیا جائے، کیونکہ کیس تو نیب ترمیم کو چیلنج کیا ہوا تھا. اس ملک میں تو ہم سے سوال کر سکتے ہیں نا، اس ملک میں آپ لوگ ساری دنیا ہم سے سوال ہے، اور ہم سیاستدان ہیں، ہم جواب دہ ہیں. ضرور جواب آپ کسی اور ادارے سے سوال نہیں کر سکتے ہیں. بالکل ایسا تو ہے، یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ وہ ادھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، ادھر آپ غدار ہو جائیں گے دوسری طرف. لیکن جواب تو دے دیں عدالتی سوال کا. کیا آپ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ لوگوں نے ہم کوئی ذاتی فائدے کے لیے نہیں، ہمیں جو گرفتاریاں دی گئی تھی، ہمیں جو کیا گیا تھا گرفتار، پچھلے ان کی جو حکومت تھی 4 سال، ہمیں ضمانتیں کس نے دی تھی؟ انہی عدالتوں نے دی تھی نا. اگر یہ عدالتیں سمجھتی تھی کہ ہم غلط تھے تو ہمیں ضمانتیں نہ دیتے اور ہمیں قید کر دیتے، ہمیں پھانسی چڑھا دیتے. ہمیں تو انہی عدالتوں نے ضمانتیں دی کہ نہیں دی ہیں. آپ بتائیں مجھے بالکل میں دی ہے کہ نہیں دی ہیں؟ ہاں نہیں، یہ سوال تو آپ عدالت سے کریں، میرے اوپر رکھ کے سوال کریں. ہمیں ملی ہے نا، وہ تو آپ کو بالکل ملی ضمانتیں آپ لوگوں کو. اگر ہم غلط تھے، ہم قصوروار تھے، ہم نے غلط کام کیے تھے تو یہ عدالت ہمیں سزا دے دیتی. تو اب آپ عدالت کے اندر جوابی سوال کریں گے یا اس بات کو پھر تو ثابت بھی کرنا ہوگا نا عدالت کے اندر کہ کسی اچھی نیت کے ساتھ ہی ترامیم کی ہے؟ یہ ایک سیپریٹ کیس ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم اگر ایکول گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جائے تو پھر ہم جواب دے سکتے ہیں، ورنہ تو ہمیں بھی ایکول گراؤنڈ پہ کھڑے ہو جائے. دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنا جواب یہاں پر دوں اور میں سوال کروں تو میں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں چلا جاؤں گا. ایکول گراؤنڈز نہیں آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں، ایکول گراؤنڈز میں یہ بات کروں کہ عمران خان کہتے ہیں میں زیر عتاب ہوں، آپ لوگ پرانے وکٹم ہیں، مظلوم پرانے نئے وکٹم مل گئے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدالت، اب میں تو جوڈیشری سوال نہیں کر سکتا نا. میں کروں گا تو ہم تینوں کل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوں گے، بولیں گے آپ نے کیسے پروگرام کیا. چلو ہم بھی کچھ نہ کچھ ہم تو کچھ نہ کچھ سزا پھر بھی بھگت لیں گے. آپ لیکن ڈاکٹر صاحب ضرور اس پہ کامنٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ترامیم اگر ہوئی نیب کی تو اب آپ لوگوں کا اس کے اوپر احتجاج کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ خود ذمہ دار نہیں ہیں اور عوام، پاکستانی عوام کو بھی اس کے جواب دیں کہ اگر یہ ترامیم کر کے کچھ غلط کیا جا رہا ہے تو جو آپ لوگ بھی موقف اپناتے ہیں تو پھر تو آپ زیادہ جواب دیں کہ آپ نے پارلیمان چھوڑی کیوں، اور عدالت نے بھی یہ سوال آج اٹھایا. دیکھیے ہم نے پارلیمان اس لیے چھوڑی کہ ہم جس طرح رجیم چینج کیا گیا اور جس سازش کے تحت یہ حکومت بنی پوری قوم جانتی ہے، آپ سارا میڈیا جانتا ہے. لیکن مجھے دلی خوشی ہے کہ اس کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا. آج جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ اس پٹیشن کو لے کے آئیں، تو قابل احترام چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس سننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ آج عمران خان پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پاکستان کی سب سے زیادہ بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، تو ہم انہیں کیوں نہیں سنیں گے. تو ڈے ون سے دیکھیں یہ 1100 ارب کا جو این آر او انہیں ملا، یہی این آر او تو عمران خان کو کہا جاتا تھا انہیں دے دیں. عمران خان کو کہا جاتا تھا بار بار، وہ اپنے انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ انہیں یہی کہتے تھے جی کہ نیب ختم کر دیں اور یہ ان کو این آر او دے دیں اور آگے بڑھیں اور اکانومی کو دیکھیں اور کرپشن ہم بھول جائیں. عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی، لیکن اب ہم نے ان کو این آر او نہیں دیا. این آر او انہوں نے خود آ کر اسی رجیم چینج کے تحت 1100 ارب کا جو ڈاکہ ڈال رکھا تھا مختلف کیسز میں، انہوں نے خود کیسز معاف کروائے ہیں. یہ سارا تماشا اس قوم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم عمران خان کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ 9-10 ماہ میں پاکستان کا سارا نظام ایکسپوز کر دیا ہے، پاکستانیوں کے سامنے سارا نظام ایکسپوز کر کے رکھ دیا، ہر ادارے کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بھاری ذمہ داری ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے کندھوں پر. ہمارے قابل احترام ججز کی طرف دیکھ آپ لوگ عدالت کو زیادہ پریشر میں نہیں ڈال رہے؟ ویسے آپ لوگ ہر چیز کی ڈیمانڈ عدالت سے کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جب ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اب ایک آئینی معاملہ ہے. پہلے کہتے تھے جی 5 سال پورے کرے گی وفاقی حکومت، آئین کہتا ہے پارلیمنٹ 5 سال کے لیے بنائی گئی ہے. ہم نے کہا کریں 5 سال پورے. صوبوں میں ہماری حکومت تھی، عمران خان نے حکومت قربان کر دی، عمران خان نے حکومت تحلیل کر دی. ان کے کلپس انہیں دکھائیں، یہ بار بار چیلنج کرتے تھے جی آپ حکومت توڑیں اپنی صوبوں میں، ہم الیکشن کروا دیں گے. اب عمران خان نے اپنی حکومت چھوڑ دی ہے، 90 روز میں آئین کہتا ہے الیکشن ہوں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان کی جماعت کرتی ہے. میں ان سے سوال کرتا ہوں نا، یہ بتائیں کیا 90 روز میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ کیا یہ جو تماشا وہ کہہ رہے ہیں یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل دل و جان سے کنڈی صاحب اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ رہے کہ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے آئین کے مطابق. یہ اس پروگرام میں گورنر سے مخاطب ہوں اپنے پنجاب اور خیبر پختونخوا. چلے بریک کے بعد میں کنڈی صاحب کو مخاطب کرنے کی کوشش کرتی ہوں. گورنر نون لیگ کے ہیں کنڈی صاحب، ایزیلی ان کو موقع لیں گے. تو ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس پہ بھی جواب ہوگا. ون سائیڈڈ عمران خان صاحب کے جنرل باجوہ کے حوالے سے کئی عرصے سے بیانات تو چل رہے ہیں، ہم ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. جاوید چوئی صاحب کے کالم میں جنرل باجوہ صاحب کا موقف بھی ایک بار پھر سے پیش کیا گیا، اس کا بھی ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से जो इस वक्त आज अदालत के अंदर भी बात की गई। कुंडी साहब एक कमेंट आप कर दें पहले, क्या जो डार साहब की ख्वाहिश के मुताबिक आप मुतालबा करेंगे गवर्नर पंजाब से इलेक्शन की तारीख के लिए? दूसरा, आपके स्पीकर, आप खुद डेप्टी स्पीकर रहे हैं कुंडी साहब, आपके स्पीकर साहब के ऊपर भी इस वक्त सवालात उठ रहे हैं। 43 अरकान को लाहौर हाई कोर्ट ने जो डी नोटिफिकेशन थी उसको कलअदम करार दिया, लेकिन आज स्पीकर साहब इस बात को भी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि तो इलेक्शन कमीशन को उनकी तरफ से एड्रेस किया गया है, इनकी वापसी का रास्ता नहीं, वो कोई इनको वेलकम करने को तैयार नहीं नजर आते। आप खुद डिप्टी स्पीकर होते तो क्या करते? और अगर अभी सवाल उठते हैं उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर, जो स्पीकर साहब का एक किरदार होता है उस पोजीशन का, तो फिर उस पर क्या कहा जाए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। बिल्कुल स्पीकर जब हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर किया, उस पर एक तफसीली ऑर्डर होता है नॉर्मली, जो उसका रिटर्न ऑर्डर रहता है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन उनको जो है वो नोटिफाई करेंगे और उसके बाद वो जो है उसके तरीका नॉर्मली आप देखते हैं कि सालाना टैक्स होते हैं वो नहीं देते, वो कहते हैं इनकी हमने नौकरियत मुअत्तल कर दी है, उस स्पीकर को भेजते हैं। आप चाहते हैं कि लोग वापस आए असेंबली में? हम तो देखें, हम तो पहले दिन कह रहे थे, ये लोग ये कह रहे थे, तो फिर आखिरी मोमेंट क्यों एक्सेप्ट किए थे कुंडी साहब? मेरी बात तो सुनिए, हाँ, ये लोग यही कहते थे खुदा ना खासा इस असम्बली को ये कहते थे हम इस असम्बली पे लाने भेजते हैं, हम इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, ये हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं हो रहे, एहतजाज कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब इस्तीफे मंजूर होना शुरू किए, कहते नहीं 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 नहीं, ये तो हम मजाक कर रहे थे, हमें वापस आने दो। भाई आप एक काम करें, इस्तीफे आपने मंजूर तब करने शुरू किए जब उन्होंने कहा हम वापस आना चाहते हैं। कुंडी साहब, नहीं, रिकॉर्ड को स्ट्रेट रखें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ये कोई जुमा बाजार है कि आएंगे और जाएंगे जब इनकी मर्जी है। ये जब इनकी मर्जी है, नहीं इनकी मर्जी है कि जब आए हम जो है 100 सल्फ लेने के लिए जाएं और आए, ये तो नहीं। देखें, एक पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ों पे संजीदगी भी होती है, इन्होंने हर चीज़ का मजाक बनाया हुआ है, ये मजाक ऐसे नहीं होता। अब ये हमें सिखा रहे हैं कि आइन क्या है, कानून, हमें पता है आइन क्या है, कानून क्या है, बना हुआ है। आपने कहा कि मुतालबा करें आप उससे, क्या नाम है, गवर्नर पंजाब से इलेक्शन करें, इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन कमीशन इनका दिया हुआ एक तोहफा है हमें, जो इन्होंने कहा था सबसे हमने इससे कॉम्पिटेंट बना नहीं, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करेगा। गवर्नर का काम होता है कि वो अपने जो रिकमेंडेशंस हैं या जो भी डेट्स हैं वो भेजते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना है, गवर्नर ने इलेक्शन नहीं कराना। वो इदारा इसीलिए बना है कि वो इलेक्शन कराता है, इलेक्शन प्रोसेस को करेगा, वही डेट्स देता है ना कि नॉमिनेशन पेपर ये जमा होंगे। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, क्या गवर्नर्स करवा रहे हैं? ये इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है, उसी के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन से आप मुतालबा कर दें फिर डार साहब की ख्वाहिश के मुताबिक। भाई बस हम तो ये कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मैंने पहले सेगमेंट में कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही रहा है कि 90 दिन में। मैं किधर मुतालबा करवाऊं कुंडी साहब से। मैं दूसरी तरफ आती हूँ, मरियम नवाज साहिबा बड़े भरपूर खिताब कर रही हैं एबटाबाद में। आज उन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद की। अभी आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उस पर आपका तमाम इन्हिसार अदालत से इंसाफ मांगने पे था, लेकिन वो सवाल उठाती हैं कि इमरान खान साहब क्यों अदालत में पेश नहीं होते, बेशक व्हील चेयर पर ही आ जाएं, क्यों इमरान खान साहब नहीं पेश होते? डार साहब, पिंडी के जलसे में तो वो आ गए थे अटैक के चंद दिनों के बाद, यकीनी तौर पे उनकी तबीयत तो नासाज है, अटैक हुआ था उनके ऊपर, लेकिन अदालत को संजीदा क्यों नहीं लेते खान साहब? देखें, मरियम बीबी को मुझे डॉन न्यूज़ से ये पैगाम देना है कि इमरान खान की फ़िक्र छोड़ें। आज तो उनकी अपनी हुकूमत है पाकिस्तान में। अपने अब्बा जी नवाज शरीफ से बोले वो क्यों इश्तिहारियाँ भागे हुए हैं पाकिस्तान की अदालतों से। अब्बा जी को तो गए आए अदालत में, इमरान खान भी आ जाएगा। आप मेरी बात से इत्तफाक करती है ना कि इनके अब्बा जी नवाज शरीफ भागे हुए हैं मुल्क से, पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं होती है। वो कहती है मैं अपने वालिद साहब के साथ अदालतों में पेश होती रही जब इमरान नहीं, अभी की बात करें ना। अच्छा, ये तो पता क्या कहती थी, ये मरियम बीबी कहती थी कि मेरे अब्बा जी को पाकिस्तानियों जान का खतरा है। अब तो पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इनकी हुकूमत। अब मैं सवाल उठाता हूँ कि नवाज शरीफ अब क्यों भगोड़ा इश्तिहारी पाकिस्तान में वापस नहीं आ रहा? मेरे लीडर पे उंगलियां उठाने से पहले अपने वालिद का जवाब दें ये कि आज तो इनकी हुकूमत है में, आज क्यों नवाज शरीफ भागा हुआ है? अब तो वो माशाल्लाह अच्छे सेहतमंद नज़र आते हैं जो वीडियोस जारी की जाती हैं, तो आने देना। पहले ये मशवरा अपने अब्बा जी को दें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से अब तक ये क्लिप जाएगा मेरा कि इमरान खान पे उंगलियां उठाने से पहले नवाज शरीफ को लाएं। नवाज शरीफ को समझा जाए। डार साहब, आज इमरान खान साहब का बयान ज़ेरे गर्दिश है, आप भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं, कि इमरान खान साहब कहते हैं मैं अपनी कैंपेन खुद नहीं चलाऊँ, मैं वीडियो लिंक के जरिए चलाऊंगा। ऑब्वियसली वो अपनी जान को खदशे का इजहार कर रहे हैं, खतरे के हवाले से इजहार कर रहे हैं, लेकिन अब यही समझा जाए कि इससे यही मैसेज दिया जाए कि अगली 1 मार्च को भी जो समात होगी उसमें खान साहब पेश नहीं होंगे। देखें, इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं टांगों पे। नवाज शरीफ पे कौन सा हमला हुआ था? मरियम नवाज पे कौन सा हमला हुआ था? ये जो भागे हुए हैं इस मुल्क से और आ नहीं रहे हैं, सबको पता है, ओपन सीक्रेट है, इमरान खान की जान को खतरा है। ये क्या चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए और आसानी से जो सहूलतकार हैं उनको मौका दिया जाए। खुद इनके वजीर दाखिला कह चुके हैं कि सरहद पार से जो है
آپ خان صاحب کے آئے روز الزامات آتے ہیں، وقت تھوڑا کم ہے، میں دوسری طرف جا رہی ہوں. جنرل باجوہ کا بھی جواب جاوید چوہدری صاحب کے کالم کے توسط سے سامنے آیا ہے اور بہت ہی سخت بات ہے یہ جو انہوں نے کہی ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان اگر مزید پرائم منسٹر رہتے تو ملک کو خطرہ درپیش تھا. ان سے سوال ہوا کہ آپ نے نکلوایا خان صاحب کی حکومت کو، وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بچایا نہیں، یہ لوگ چاہتے تھے ہم ان کی حکومت کو بچا لیں، لیکن مشورہ میں نے ان کو پھر بھی یہ دیا کہ آپ پارلیمان سے عمران خان صاحب پرائم منسٹر صاحب نہ نکلے. تو آپ یہ اس کے اوپر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ اب جا چکے ہیں. اب یہ جو معاشی دہشت گرد مسلط ہیں جنہوں نے مہنگائی سے کمر توڑ کے رکھ دی ہے نظیم پاکستانیوں کی، ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں کوئی بھی بات کروں گا وہ ریبٹل نہیں دے سکتے ہیں. دیکھیں خان صاحب کیوں نہیں ریبٹل دے سکتے؟ خان صاحب ہر روز ان پہ تنقید کرتے ہیں، انہوں نے ریبٹل جواب دیا ہے، اس کو آپ رسپونڈ کر دیں. اب اس جواب دیکھیں ابھی تک یہ جواب دیکھیں عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ سے کہا تھا نا کہ اگر یہ چور ڈاکو لٹیرے معاشی دہشت گرد آگے تو ملک سنبھلے گا نہیں. پہلے اس کا تو جواب دے دیں یہ سارے مل کے کہ میرا لیڈر جو بات کر رہا تھا 10 ماہ پہلے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے آئیں گے تو پاکستان کے یہ حالات ہوں گے. آج غریب کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، دودھ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. 65 روپے کلو والا آٹا 165 کا ہو گیا ہے. 150 روپے کا پیٹرول تھا جو 250 روپے ہو گیا ہے. 100 روپے ڈالر بڑھ چکا ہے. کنٹرول میں تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں نیب اتنا آپ کے کنٹرول میں تھا کہ شوکت ترین صاحب کے اوپر 8 ارب روپے کا کیس تھا نیب کا، وہ آپ نے انکوائری بند کرا دی اور آپ نے فوج کو اس کے اوپر انکوائری بند کرائی جائے. نیب اگر عمران خان کے کنٹرول میں ہوتا تو یہ 1100 ارب کا ڈاکہ ڈال کے باہر نہ ہوتے. خود ان کے فیڈرل منسٹر خرم دستگیر کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ اگر ہم سازش کر کے حکومت سے باہر نہیں کرتے عمران خان کو تو ہم جیلوں میں ہوتے. عمران خان ہمیں جیلوں میں ڈال چکا ہوتا. لیکن میں ایک بات ابسا ایک بات چونکہ میں زمان پاک بیٹھا ہوں، آپ دونوں کو اور کنڈی صاحب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں. آپ لوگ آئیں یہاں دونوں، ایک تو میرے ساتھ حلوہ پوڑی کھائیں، ماشاءاللہ بڑی زبردست ہمارے کارکنان نے یہاں سٹال لگا رکھے ہیں، اور دوسرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں آگے یہاں جوش جذبہ جنون. پہلی دفعہ مجھے باضابطہ زمان پارک کی دعوت ملی ہے، میں تو ضرور آؤں گی. کنڈی صاحب کا میں نہیں کہہ سکتی. کنڈی صاحب آپ دونوں اگلا پروگرام یہاں کرتے ہیں بیٹھ کے. چلے ضرور انشاءاللہ. 12 سالہ پلاننگ کی بات خرم دستگیر صاحب کر رہے تھے، باجوہ صاحب تو اس سے مختلف بات کر رہے ہیں. آپ نے حکومت بھیجی کیوں خان صاحب کی؟ اصل مسئلہ کیا تھا اس وقت؟ آپ ہی کچھ پہلی بات آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، آپ کو زمان پارک کی دعوت ملی، ورنہ آپ کا نام پتہ نہیں کس سے شروع ہوتا ہے. اردو میں میرا نام بھی این سے ہی شروع ہوتا ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اردو میں. زمان پارک کے لیے آپ نے این ڈال دیا تو اچھی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں بالکل خرم دستگیر بات ٹھیک ہے. انہوں نے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، کس پولیٹیکل لیڈر کو انہوں نے جیلوں میں نہیں ڈالا اور کیا ثابت کر سکا؟ عدالتیں تو ان کے ساتھ تھی، عدالتیں یہ نیب ان کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ اپنا وہ تھا کیا نام ہے کیا کہتے ہیں جاوید اقبال صاحب. جاوید اقبال صاحب تو ان کے بالکل رائٹ ہینڈ ہی تھے نا. اس کے بعد اینٹی کرپشن ان کے ساتھ تھی، سارے ادارے ان کے ساتھ ابھی بھی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں چور ڈاکو چیئرمین لگے ہوئے ہیں جاوید صاحب. ابھی یہ کہتے ہیں کہ چور ڈاکو. بھائی آپ نے جو اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، آپ نے پہلے جیب بھرو تحریک شروع کی تھی، اب جیل بھرو تحریک کی طرف جا رہے ہیں. جیبیں بھری ہیں، اب جیل بھرنے کے لیے جا رہے ہیں. بسم اللہ کریں نا. آج وہ کہہ دیا نا کہ میں گھر سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتا. اب یہ ان ورکر غریبوں کو جو ہے کہیں گے آپ اندر جائیں جیلوں میں، اور ہوگا نہیں اس پہ بھی یو ٹرن آ جائے گا. ہر چیز پہ یو ٹرن ہے. جیل پہلے تو الیکشن لڑنا ہے ان کو نہیں جیلوں میں بھرنا، انہوں نے کہہ دیا. عمران تو نہیں لڑ رہا نا، پہلے اس کو بھیج دیں. باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہتے ہیں لیکن ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ جیل جائیں گے. اب یہ چیزیں کرنا دیکھیں بالکل ہم نے جو ہے اس حکومت کا اسی لیے کیا تھا جو کیونکہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے تھے، سب کو جیلوں میں ڈال رہے تھے، اسی لیے یہ چیزیں ہو رہی تھی. الیکشن ہوگا، الیکشن میں ان کو اپنی ہار نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے عمران صاحب نے کہا تھا کہ میں 33 سیٹوں سے لڑ رہا ہوں. اب وہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے. اب اس نے ایک سیٹ پہ بھی نومینیشن پیپر جمع نہیں کرا. حق تو یہ تھا کہ الیکشن لڑتا اور کوئی دیکھے نہیں بالکل بھاگ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے 33 سیٹ سے الیکشن لڑتا، اس کو پتا چل جاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اس لیے وہ بھاگا تھا. پہلے بھی ایسی تھا، پہلے لڑا نا 6 سال سے، اب لڑتا تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. چلیں یہ تو اب انتخابات جب کبھی ہوں گے تبھی پتہ چلے گا. فیصل کریم قربان ڈار صاحب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور ڈار صاحب نے جو ہمیں آج دعوت دی ہے اس کے اوپر ہم سنجیدگی سے غور کریں گے زمان پارک کے لیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر وسعت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. انہی تمام معاملات پہ ان کا تجزیہ آپ سنیے گا بریک کے بعد. خبر تو آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، IMF کے ساتھ جو آج کی اہم ترین خبر ہے ان کے ساتھ معاملات طے پانے کی. تھوڑی دیر میں اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کریں گے، مزید تفصیل اس کی سامنے آئے گی. اب ہم جو پہلے بات چیت کر رہے تھے الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے، میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں وسعت اللہ خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ وسعت صاحب. بہت سی ایشوز ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں کچھ چیزوں کی طرف آپ سے ضرور بات کرنا چاہ رہی تھی. ایک تو مظلومیت کا دعویٰ ہماری سیاست میں اس وقت بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج بھی بات کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں.
ابھی ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں عمران خان صاحب کی جماعت کے ساتھ. خان صاحب کا موقف واضح ہے, وہ کہتے ہیں مجھے سسٹم سے باہر نکالا جا رہا ہے, میری جان کو خطرہ بھی موجود ہے. جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ملک بچایا, میں نے ان کا ساتھ نہ دے کر, یہ خطرناک ہو گئے تھے ملک کے لیے. تو اصل ان تمام طاقتور حلقوں میں سے مظلوم کوئی ہے یا کون ہے؟ مظلوم تو ہم ہیں, اس لیے کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ ان لوگوں کے تو مسائل ہی نہیں ہے. جتنی بھی آپ نے 1 2 3 4 5 چیزیں بتائیں, یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے ڈائریکٹ. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ دہشت گردی ہے, اس پہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہونی تھی اس کا کیا ہوا. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیاں خالی پڑی ہیں, 60% ملک جو ہے پارلیمانی لحاظ سے مفلوج پڑا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. اسی طرح مفلوج رکھنا ہے اگلے 1 سال تک, 2 سال 4 سال تک, یا آئین کے مطابق چلنا ہے. میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ IMF سے ٹھیک ہے آپ کو ایک اور ہیروئن کا سگریٹ مل گیا ہے جو تھوڑی دیر چل جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا. اس کے بعد جو مہنگائی میرے گھروں میں گھس گئی ہے, میری ہڈیوں میں گھس گئی ہے, اس کا کیا ہوگا. میرا مسئلہ تو یہ ہے. اب کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, کس کے ساتھ زیادتی نہیں, مطلب مجھے کیا, میں کیا کروں. اور یہ جو ایک دوسرے کو سے کر رہے ہیں, کس کے ساتھ زیادتی ہوئی, جب یہ پاور میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں, اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کس طرح کے اداکاری کرتے ہیں, کیسے ماسک سجا لیتے ہیں. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے افسا کہ سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے, اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے. اس طرح کے لوگ ہیں یہ. تو اصل مظلوم تو پھر عوام, اور ڈیفینیٹلی عوام ہی ہے. وزیر صاحب, الیکشنز کے حوالے سے یہ جماعتیں جو بیٹھی ہیں, ابھی کنڈی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, آپ سے پہلے یہاں پر تشریف فرما تھے, وہ کہتے ہیں ہم تو آئین لے کے آئے, لیکن آج الیکشنز کے لیے تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں. ٹیکنیکل وجوہات آپ کی نظر میں کتنی اہم ہے جو IG صاحبان کہہ رہے ہیں دونوں, اور فوج کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا, وزارت داخلہ بتاتی ہے سیکیورٹی نہیں دے سکتے الیکشنز کے لیے. نہیں دیکھیں, جب نیت کچھ کرنے کی ہو تو اس میں سے بھی راستے نکل آتے ہیں. جب نیت کچھ نہ کرنے کی بھی ہو تو بنی اسرائیل کی طرح جو ہے وہ تعویلیں بھی آ سکتی ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 دن سے ایک باقاعدہ ایک کوریوگرافی بنائی جا رہی ہے. پہلے 2 صوبوں کے گورنر ملاقات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں, کیسے اس طرح الیکشن ہو سکتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد کہ ہم اس طرح اتنی بڑی ایکسرسائز کریں گے. اس کے بعد IG خیبر پختونخوا آتے ہیں, جی دہشت گردی تو ہو سکتی ہے, یہ کوئی حالات ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ 2013 میں بھی الیکشن ہوئے تھے, جب ANP کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا, جب پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا میں باہر نہیں نکلنے دیا گیا تھا, تحریک انصاف کو واک اوور دیا گیا تھا. طالبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس سے برے حالات تو اس وقت نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے نیت کا مسئلہ. اس کے بعد IG پنجاب آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو 1,15,000 لوگ ہیں, 4.25 لاکھ لوگ چاہیے, رینجرز اور فوج راضی ہوں تو ہم الیکشن کرائیں گے. تو بھائی یہ جو پچھلے 12 حلقوں کے 20 حلقوں کے حال ہی میں ہوئے تھے, ضمنی انتخابات ہوئے تھے, اس میں بھی ہوگی. اس سے پہلے جو ریگولر ضمنی انتخابات ہوتے رہے اس میں بھی ہوگی. آپ کے سامنے ہندوستان کی مثال ہے, جتنے بھی بڑے بڑے صوبے ہوتے ہیں ایک دن تھوڑی ہوتے ہیں اس میں الیکشن. مثلا UP میں ایک دن تھوڑی ہوتا ہے الیکشن. اتنا بڑا صوبہ ہے, اس کو 4 یا 5 زونز میں تقسیم کر دیتے ہیں, ہر زون کی ایک دن مقرر ہو جاتا ہے پولنگ کا, لیکن رزلٹ کسی ایک دن ایک ساتھ اناؤنس ہوتے ہیں. تو نیت ہو تو یہ سب ہو سکتا ہے, لیکن جب نیت یہ ہو کہ اس کو نہیں آنے دینا. اچھا, اس کو نہیں آنے دینا اس ملک میں بہت ہو چکا ہے. عوامی لیگ کے ساتھ بھی یہی ہو گیا تھا, اس کو نہیں آنے دینا. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا آیا. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی یہ ضد پکڑ لی گئی تھی پیپلز پارٹی کو نہیں آنے دینا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اور اب عمران خان, اچھا مزے کی بات ہے, پہلے آپ بناتے ہیں, جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اس کو نہیں آنے دینا, اور پھر جو اگلا بناتے ہیں وہ بھی آپ ہی بناتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تو اسے کنٹرول کر. تو دونوں آپ ہی کی پارٹیاں ہیں نا بھائی. لیکن وزیر صاحب, نہیں آنے دینے تک حالات خان صاحب نے خود نہیں بنائے. آج عدالت بھی کہتی ہے کہ آپ پارلیمان سے نکلے کیوں, اسمبلیاں توڑی کیوں. یہ ایک اوور آل ان کی پالیسی درست نظر نہیں آئی. اور پھر جس طریقے کی باتیں جنرل باجوہ صاحب ان انٹرویوز کے اندر کرتے ہیں, کیونکہ ہم خان صاحب تو آن ریکارڈ آ کے بات کرتے ہیں, تو ان کا موقف جو کاؤنٹر ایک نیریٹو ان کا پیش آتا ہے, سامنے آتا ہے, اس کو اس لیے آج میں شامل کر رہی ہوں کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو ہم ہی مجبور ہو گئے تھے ان کے سامنے, یہ تو اس نہج تک پہنچ گئے تھے. خان صاحب دیکھو, جو کل گزر گیا, اگر میں اس کی باتیں آپ سے کروں تو کوئی فائدہ ہے؟ جو کل نہیں گزرا ہمیں اسے دیکھنا چاہیے, نہ کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. اسی طرح ہوگا جو آج ہو رہا ہے یا کل ہو چکا ہے
یا کوئی بہتری کی صورت ہے. جس نے جو کرنا تھا، لوگ تو یہی ہیں نا، یہی خراب لوگ ہیں، یہی اچھے لوگ ہیں، انہی کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے نا. تو اب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک کل جو چیز حرام تھی آج کیسے حلال ہو گئی، اور کل آپ پھر اپوزیشن میں جائیں گے تو پھر وہ حلال ہو جائے گی، پھر وہ حرام ہو جائے گی. تو یہ کب تک چلے گا، آپ تک چلے گا. اچھا، بے حسی کا اب یہ عالم ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے اس ملک میں 100 پولیس والے مرے ہیں؟ یاد ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ میڈیا کو یا ریاست کو یا کسی ریاستی ادارے کو یہ یاد ہو. یار ابھی پچھلے ہفتے ہی مرے ہیں نا 100 پولیس والے، آپ ہی کے پولیس والے جو آپ ہی کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھے، وہ مرے ہیں نا. نہیں یاد ہے، اس لیے کہ اگر یاد ہوتے تو اس وقت تمام چینلز بشمول آپ کے پروگرام میں کہیں نہ کہیں اس کا فالو اپ تو ہوتا کہ کیا ہوا ان کا، کس سے سوال کیا جائے. وہی نا، یہاں یہ بھی مشکل آ جاتی ہے. تو اب ہمارے لیے جو مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے اس نے کیا کہہ دیا، اور اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا کہہ دیا، اور ریٹائرڈ جنرل باجوہ جو ہیں جو اب تک ریلیونٹ کیوں ہیں، یہ ہے. کیونکہ خان صاحب نے نہیں، وسعت صاحب ان کو ریلیونٹ رکھا ہوا. اب صاحب میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، کس نے کس کو ریلیونٹ رکھا یا نہیں رکھا، یہ ہو گیا نا. بالکل، اگر لکیری پیٹنی ہے تو جو جینون وارداتیں ہوئی ہیں ان کی لکیر پیٹی ہے نا. مثلا میں F9 کے ریپ پہ بات نہیں کر سکتا جی، وہ تو پابندی. مثلا میں پشاور والا جو سلسلہ فالو اپ ہے وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھیا رانا ثناء اللہ صاحب، شیخ رشید کے سگار اپنی جگہ، لیکن ان کا کیا ہوا، کوئی پکڑا گیا، کوئی پیش رفت ہوئی ہے، آگے کیا کرنا ہے میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا. اور یہاں بلدیاتی الیکشن کراچی میں ہوتے ہیں، اب ٹرانسفر آف پاور کا کیا ہوگا، وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ خان نے یہ کہہ دیا تو مریم نے یہ کہہ دیا تو اسحاق ڈار نے یہ کہہ دیا. یہ ہے ہمیں انہوں نے لگایا ہوا ہے. میرا خیال ہے ہم خود ہی لگے ہوئے ہیں ایشوز کے پیچھے. ہم انہیں کی کیونکہ وسعت صاحب، میں اس میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو اہم مسائل جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا. ہم نے کس کی پالیسی تھی جو عمران خان صاحب لے کر چلے تھے، اور کس کی اب پالیسیز چل رہی ہیں. تو چونکہ جب تک جواب پتہ نہیں لگ جاتا، جب تک جواب نہیں پتہ چل جاتا تو ہمیں پیچھے لگے رہنا چاہیے. آخر ایک دن تو جواب پتہ چلے گا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ چونکہ جواب پتہ نہیں چل رہا لہٰذا میں اس پہ بات کرنا شروع کر دوں. تو ٹھیک. وسعت صاحب، آگے کی ہم بات کرتے ہیں پھر. اب آپ نے اس کے اوپر الیکشنز کے حوالے سے بات کر لی ہے، لیکن جو عمران خان صاحب زمان پارک کے باہر بڑا ہر دن ماحول بنتا ہے، ان کے بڑے کارکنان آتے ہیں، وہ بڑی جذباتی بات بھی کرتے ہیں. ان پہ ایک اٹیک ہو چکا، وہ کہتے ہیں میری جان کو بھی آج پھر ایک بار انہوں نے کہا کہ خطرہ ہے، میں نکل نہیں سکتا باہر کیمپین کے لیے بھی. یہ چیز کوئی سٹنگ گورنمنٹ کے لیے مشکلات بنا سکتی ہے جو عوامی جذبات ان کے ساتھ ہیں، یا پھر عمران خان صاحب کے بیانیے کے جو تضادات ہیں جس کو وہ خود ہی ہر دن پچھلے سے مختلف بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو آپ نے مختلف ادوار دیکھے اس سے کہ کمپیریزن ہو سکتا ہے کسی دوسرے دور، کسی دوسری سیاسی سٹرگل کا عمران خان صاحب کی جماعت؟ نہیں، لیکن اگر کمپیریزن کر بھی لیں اور 10 کیڑے نکال بھی لیں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہوں، میں ہوں، شہباز شریف ہو، عمران خان ہو، فواد چودھری ہو، ISPR ہو، گورنر خیبر پختونخوا ہو، سارے کے سارے روزانہ عمران خان کی کیمپین چلا رہے ہیں اپنے اپنے نمونے سے، اپنے اپنے طریقے سے. تو فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ عمران خان کو ہو رہا ہے نا. مثلا یہ ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے ہاتھ پاؤں ہلانے کی جب صبح سے لے کے شام تک ہر کوئی چاہے حق میں یا خلاف میرے نام کی مالا جپ رہا ہے. تو کامیابی کسی کی ہوئی؟ میرے اپنے گراؤنڈ میں آپ کے گراؤنڈ میں تو نہیں جا کے کھیل رہا. آپ صبح ہی صبح میرے گراؤنڈ میں آ کے مجھ سے جو ہے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو میری تو الیکشن کیمپین مجھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آپ خود چلا رہے ہیں. پھر آپ اس کے اوپر جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو بوکھلاہٹیں فرما رہے ہیں، مثلاً انہی خان صاحب پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا کیا تماشا بنایا، آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا تماشا بنایا، کھلواڑ کیا. اب جب آپ کی باری آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی 90 دن کا مطلب 90 دن نہیں ہے. آپ کبھی آئین کو یوں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھ کے اور کبھی یوں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ کیا حرکتیں ہیں؟ اور اب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تو کل کا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ سیاست کا. آپ کی تو عمریں گزر گئی نا.
تو آپ تو اس سے زیادہ بچے بنے ہوئے ہیں, آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ووٹ کو عزت دو, یا یہ ہے کہ سیاستدان آپس میں جو ہیں وہ یہ تہیہ کر لیں کہ جی کسی آؤٹ سائڈ قوت سے کچھ نہیں کرنا. یہ ہے, یہ ساری جعلی مارکیٹنگ کی باتیں تھی نا. اصل چہرہ تو آپ کا اب آ رہا ہے. خواہ وہ غداری کے کیسز کے حوالے سے ہو یا میڈیا فریڈمز کے حوالے سے ہو. وسط صاحب یہ بات بالکل ہر پیرائے سے آپ کی درست صاحب اس کے اوپر بیٹھتی ہے. یا وسط اللہ خان صاحب کے قیمتی وقت کے لیے ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ہے, اور وسط صاحب نے تمام جو معاملات ہیں اس کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, اور ہماری بھی اس کے اندر جو ایک کوتاہی ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. ہماری پروگرام کے اندر یہ کوشش ضرور رہتی ہے کہ ان اہم معاملات کے حوالے سے ہم جواب جاننے کی کوشش کرتے رہیں. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے, خدا حافظ.